الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور آپ کی کنیت کو جمع کرنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو ابو داؤد شریف میں مذکور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی ہے، لیکن مجھے کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو میرے نام کو حلال اور میری کنیت کو حرام کرے، یا میری کنیت کو حلال اور میرے نام کو حلال کرے، یعنی حرام کرے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور آپ کی کنیت کو کسی بھی آدمی کے لیے جمع کرنا عضو شرع جائز ہے، یعنی کسی بھی امتی کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم ہو اور اسے محمد ابو القاسم کے ساتھ پکارا جائے تو یہ عضو شرع جائز ہے اور اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو ترمذی شریف کے اندر مذکور ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو محمد اور کنیت ابو القاسم کو جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی امتی اپنا نام محمد اور اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتا، جیسا کہ اس حدیث پاک میں حضور نے منع فرمایا۔ لہذا کوئی شخص محمد ابو القاسم اپنا نام اور کنیت نہ رکھے، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت عطا فرمائی۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے میرے نام کو حرام اور کنیت کو حلال کرنے والا، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا نام اور کنیت کو کسی آدمی کے لیے جمع کرنے سے صرف کراہت تنزیہ کے طور پر منع کیا تھا، حرام کے طور پر منع نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص محمد ابو القاسم نام اور کنیت رکھے تو یہ زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہی ہوگی، حرام نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا اس کا پہلا جواب۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی زندگی میں، حضور کی حیات طیبہ میں تو آپ کا نام اور کنیت رکھنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی بھی امتی اپنا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اگر کسی امتی کا نام اور کنیت محمد ابو القاسم ہو اور کوئی اس کو محمد ابو القاسم کے طور پر پکارے تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ شاید اس نے مجھے پکارا ہے، تو اس طرح حضور علیہ السلام کو اذیت یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے اپنی حیات طیبہ میں اپنا نام اور کنیت جمع کرنے سے منع فرمایا، لیکن اپنی حیات طیبہ کے بعد امت کو اپنا نام اور کنیت جمع کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو